مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے نشست میں گفتگو ہو رہی تھی قناعت پر، اور یہ ہم بتا رہے تھے کہ قناعت اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس شخص کو قناعت نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں حدیث سنا رہا تھا آپ لوگوں کو۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ جس انسان کو تین چیزیں مل گئیں سمجھو کامیاب ہو گیا، دنیا کی بھی کامیابی نصیب اور آخرت کی بھی۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا من اسلم، جس کو اسلام مل گیا اور جس کو اسلام پر چلنے کی توفیق مل گئی، اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے کی توفیق مل گئی۔ اور ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تو بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے احکام کو قبول کرنے والے آج بہت کم آپ کو نظر آتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز جیسی چیز کو ذرا دیکھو، 95% قبول کرنے سے لوگ دور ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری مل جائے، اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَرُزِقَ كِفَافًا، وَرُزِقَ كِفَافًا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے تو رزق کفاف دے دے۔ معاملہ رزق پر آ گیا۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کو آپ نے دیکھا، اس کا تعلق اللہ کی اطاعت و فرما برداری دینی چیزوں سے ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کفاف دے دیا، یا جس شخص کو رزق کفاف مل گیا وہ کامیاب۔ اب رزق کفاف کس کو کہتے ہیں؟ اور بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ رسول فرما رہے ہیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ رزق کفاف، رزق کا معنی جانتے ہیں، کفاف کا معنی، کفاف کہا جاتا ہے کہ اتنا رزق اللہ آپ کو دے دے جتنے میں عزت کے ساتھ آپ کی زندگی گزر جائے۔ رزق کفاف کا مطلب سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے یہ رزق کفاف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا روزی روٹی دے دے، اتنا رزق کا انتظام کر دے کہ جس رزق کی وجہ سے آپ کو رزق کا، روزی روٹی کا کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور اتنا نہ دے دے اللہ کہ رزق اپنے اندر مشغول کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ ایسے رزق کو رزق کفاف کہا جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا رزق ہے رزق کفاف۔ اور اس کے کفاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اتنا دے کہ عزت کے ساتھ ہماری ساری جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے، اتنا نہ دے دے کہ وہ رزق اپنے اندر ہم کو مشغول کر کے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، دینداری سے محروم کر دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہٹا دے ہم کو۔ آپ حضرات جانتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ دین سے دور کر دینے والی اس کا رزق ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روک نہ دے. ذرا ہوشیار رہنا. مال اور تمہارا اولاد، تمہاری تجارت، کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری زمینداری، تمہارے باغات اللہ کی عبادت سے محروم نہ کر دیں، دین سے تمہیں محروم نہ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہاں مال اور اولاد تم کو اپنے اندر مشغول کر کے دین سے دور کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے ایسا کیا مال اور دولت میں پھنس کر کے اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کو جس شخص نے مال اور اولاد میں پھنس کر کے چھوڑ دیا، بے دینی کی راہ اختیار کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں اصل میں نقصان و خسارہ اٹھانے والے. تو باتیں چل رہی تھی ناظرین کہ رزق کفاف. رزق کفاف وہ ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ کو اپنے مال و دولت کے ساتھ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کر لے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا بڑی بہترین بات کی، ما قل و کفا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. بڑی پیاری نصیحت ہے اللہ کے رسول کی. قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ نے قناعت کا درس دیا ہے اور قناعت کا مقصد بتایا. جو مال تھوڑا ہو یا جو رزق تھوڑا ہو اور تھوڑے ہونے کے باوجود پورا ہو جائے، یعنی جس شخص کو اللہ نے تھوڑا ہی مال دیا لیکن اتنا دیا ہے کہ جس میں اس کی عزت کے ساتھ زندگی گزر جا رہی ہے، خیرن، یہ بہت ہی بہتر رزق ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مما کثر و الہا، اس بہت بڑی دولت سے بہتر ہے کہ جس نے اپنے اندر مالدار کو مشغول کر کے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اور یہی دوسرے معنوں میں قناعت ہے. یہی قناعت کا مطلب ہے. نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اسی رزق کفاف اور قناعت کی. اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا. اللہ کے نبی کی دور اندیشی ذرا دیکھیں. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والا اس کا رزق نہیں، اس کا مال ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قطعاً نہیں چاہتے کہ میرا امتی یا میری اولاد، میری نسل کوئی جہنم میں جائے. دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو رزق کفاف عطا کرنا. کوئی دوسرا رزق نہیں چاہیے، رزق کفاف چاہیے. اور ابھی آپ نے معنی سمجھ لیا رزق کفاف کا. رزق کفاف کے معنی کافی ہو جانے والا. اتنا رزق ہو جائے جس میں عزت کے ساتھ جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اتنا نہ ہو کہ اپنے اندر وہ مشغول کر لے تو آپ کا دین متاثر ہو. اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے ہمیں کیا ملا؟ جس رزق نے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے سے محروم کیا، ہمیں اللہ کی فرما برداری سے دور کیا، نبی کی سنت سے دور کر دیا. اس رزق سے کیا حاصل ہوا؟ سچ ہے کتنی پیاری بات کہی کہنے والے نے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جو رزق انسان کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے، اللہ کی فرما برداری سے دور کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت سے دور کر دے، ایسے رزق پر لات مارنا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا اللہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل
رزق آل محمد کفافا، اے اللہ ہمارے بعد ابھی بھی اور ہمارے بعد بھی ہمارے گھر والوں کو رزق کفاف عطا کرنا۔ ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 چیزیں اللہ رسول نے فرمایا، قد افلح من اسلم، جس شخص کو 3 چیزیں مل گئیں سمجھو کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 2 چیزیں تو گزر گئیں، اب آئے تیسری چیز جو خاص کر ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو رزق، جو مال اور اولاد اس کو دیا ہے، اللہ اس پر اسے قناعت کرنے کی توفیق دے دے۔ ناظرین، حدیث اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور قناعت کتنی بڑی نعمت ہے یہ بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قد افلح من اسلم، لوگو کامیاب ہو گیا میرا وہ امتی، اللہ کا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو 3 چیزیں مل گئی۔ نمبر 1 اسلام مل گیا، نمبر 2 اسے رزق کفاف مل گیا، نمبر 3 اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب ناظرین کو قناعت عطا کرے اور یہ تینوں چیزیں دے دے تاکہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے اس سلسلے کو جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، وقفے سے قبل آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے کہ قناعت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ حضرات کے سامنے میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کیا کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس کو قناعت مل گئی۔ ناظرین، قناعت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ قناعت آئے گی کیسے ہمارے اندر، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قناعت پیدا کرنے سے آئے گی ہمارے اندر، اپنے سے نہیں آ سکتی۔ قناعت پیدا کرنے سے آئے گی۔ اب قناعت کیسے پیدا کریں؟ نمبر 1، شروع میں جو میں نے بتایا، رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے علم حکمت کی روشنی میں کی ہے۔ آپ اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہم اس پر خوش ہیں، اور صرف زبان سے خوش نہ ہو، دل سے بھی خوش ہوں، اور اس بات پر یقین رکھیں اللہ نے جتنا آپ کو دے دیا ہے اس سے کم دیتا وہ بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اور اس سے زیادہ بھی دے وہ بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اتنا ہی دیا جتنا ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں گے ہمارے حق میں جتنا بہتر ہے اللہ نے اتنا دے دیا، اس سے زیادہ بھی میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور اس سے کم دیتا جب بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے نہ اس سے ہمیں زیادہ دیا اور نہ اس سے ہمیں کم دیا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں آپ قناعت نصیب فرمائیں۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا کہ قناعت دینا بھی اللہ کا بہت بڑا رزق، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حدیث آپ کو سنائی، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، کامیاب ہوا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام نصیب کیا، رزق کفاف دیا، وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اللہ نے اس پر قناعت کی توفیق اس کو دے دی۔ پتہ یہ چل گیا قناعت بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں جو دیتے ہیں، اللہ آپ نے جو ہمیں مال، جو اولاد، جو رزق حلال دیا ہے،
اللہ آپ مجھے اس پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ قناعت عطا فرما. تو چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے دعا مانگنی چاہیے. نمبر 3 بڑی اہم چیز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے بیان فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وخیر الصدقۃ عن ظہر غنى ومن یستعف یعفہ اللہ ومن یستغن یغنہ اللہ او کما قال علیہ السلام. ناظرین بڑی پیاری نصیحت اللہ کے رسول کی. آپ فرما رہے ہیں حکیم بن حزام حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا اے حکیم یہ نصیحتیں میری یاد رکھنا, یہ میری باتیں یاد رکھنا. الید العلیا خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ ید العلیا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے واضح کر دینا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے. عام طور پر مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے اور دینے والا اوپر سے دے دیا. نیچے والا مانگ رہا ہے اور دینے والا ایسے دے دیا. عام طور پر لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے مانگنے والے کا اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. آپ نے اشارہ کیا کیا الید العلیا خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, یعنی دینے والا ہاتھ اچھا ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام رغبت دلائی کہ انسان کوشش کرے کہ دینے والا بنے, ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے والا نہ بنے. نمبر 2 آپ نے فرمایا اس حدیث میں دوسری چیز وابدأ بمن تعول. اے حکیم اپنی کمائی, اپنی آمدنی, اپنے پیسے روپے کو جو تم کماتے ہو سب سے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی ذمہ داری تم پر ہے. یعنی خود کھاؤ, اپنے اہل ویال بال بچوں کو دو, غیروں سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کرو. وابدأ بمن تعول. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنا مال ملتا ہے تو اس کو خرچ کس پر کرو, ابتدا کرو اپنے اولاد اور بمن تعول ان تمام لوگوں سے جن کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تم پر ہے. ماں باپ ہیں, چھوٹے بھائی بہن ہوں, بیوہ بہن گھر بیٹھی ہو, اسی طرح سے بیوی بچے ہیں اور کچھ آپ کے ذمہ ہوں, تو جن لوگوں کے دیکھ بھال کھلانا پلانا اللہ نے تمہارے ذمہ ڈالا ہے, اپنی آمدنی کو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو, غیروں کو نہ دو, پہلے انہیں دو, اور اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث میں تیسری چیز وخیر الصدقۃ عن ظہر غنى. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان صدقہ کر دینے کے بعد غیروں کا محتاج نہ بن جائے. یعنی آدمی اتنا ہی صدقہ دے کہ جتنا صدقہ دینے کے بعد اس کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو جوش میں آ کے سب تو صدقہ کر دیا, اب اپنی ضرورت ہے تو دوسروں سے ادھار مانگو, چندے لو. اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ, سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ما کان عن ظہر غنى, کہ انسان صدقہ کر دینے کے بعد ابھی بے نیاز ہے الحمدللہ, یعنی اتنا ابھی اس نے باقی رکھا ہے کہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. نمبر 4 اس حدیث میں اللہ رسول نے بڑی پیاری نصیحت کی. ہم بتانا چاہتے ہمارے اندر قناعت کیسے آئے, قناعت کیسے پیدا کریں ہم. اب اللہ رسول کا فرمان سنو وَمَن يَسْتَعِفَّ
یعفہ اللہ، اے حکیم ابن حزام، ومن یستعف یعفہ اللہ، جو پاک مانگنے سے، سوال کرنے سے، بھکاری بننے سے بچنا چاہے گا، اللہ اسے بچائیں گے۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پاک دامنی عطا کریں گے۔ وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، پتہ چلا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، یہی کافی نہیں ہے، اور اپنے سے کوشش بھی کرنا ہے قناعت پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا مانگ کر کے کافی ہو، نہیں، دعا بھی کریں اور آپ عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو عفت اور پاک دامنی چاہتے ہیں، عفاف، اللہ اس کو عفت عطا کر دیتے ہیں، پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت، پاک دامنی، عفت و نافموش، ہر اعتبار سے آپ کی عزت رہے، کسی کو کسی بھی ناحیے سے انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے آپ کی ذات پر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی مہربانی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر ہو سکے تو اس دعا کو یاد کریں اور دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی پیاری دعا! اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں نبی علیہ السلام بہت کثرت سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم کو ہدایت یعنی علم عطا کر دے۔ آپ برابر بڑی پابندی کے ساتھ دعا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی پیاری دعا۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے ہدا نصیب فرما، علم عطا کر، والتقی، ہمیں تقوی عطا کر، والعفاف، اللہ مجھے عفت و پاک دامنی نصیب فرما، والغنی، اللہ مجھے بے نیازی عطا کر دے۔ یہ چار چیزیں بڑی پابندی سے مانگا کرتے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ناظرین، اس دعا کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اس دعا کو مانگا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر قناعت مانگیں گے تو اللہ ضرور قناعت دے گا۔ ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اپنے یہ موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔